بچوں، کٹو کی اس کہانی کو جاننے کے لیے آپ کو اس کہانی کا پہلا پارٹ دیکھنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہوگا۔ چلیے آگے کہانی سنتے ہیں۔ چیل جب کٹو پر جھپٹی تو کٹو کا تو دم ہی نکل گیا۔ وہ منہ اٹھائے ایک سمت بھاگا۔ کتنی دور تک بھاگتا گیا۔ اچانک سامنے سے کچھ بچے کھیلتے بھاگتے آ گئے۔ انہوں نے جو کٹو کو خطرے میں دیکھا تو فوراً ایک بچے نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا۔ اتنے سارے بچوں کو دیکھ کر چیل بھی واپس چلی گئی۔ جلد ہی کٹو کو سمجھ آ گئی کہ وہ بچ گیا ہے تو اس کی جان میں جان آئی۔ اب شرارت غائب تھی۔ وہ پریشان اس بچے کی ہتھیلی پر کھڑا تھا۔ پھر دو بچے اور آگے بڑھے اور انہوں نے اسے لے لیا۔ وہ اتنے پیارے چوزے کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس سے آگے ایک اور بچے کو پکڑا دیا۔ اب کٹو کو یاد آیا کہ انسان بھی تو چوزوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پنجرے میں بند کر دیتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ تھوڑا سا ہوشیاری سے کام لوں ورنہ ہمیشہ کے لیے قید میں چلا جاؤں گا۔ اس نے بھولا سا منہ بنا کر گردن جھکا لی۔ بچے اچھے تھے، سمجھ گئے کہ چوزا پریشان ہو گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا چیل جا چکی ہے تو فیصلہ کیا کہ چوزے کو چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلا جائے۔ کٹو نے بھی اب سامنے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ بچوں نے جھٹ سے اسے نیچے اتار دیا۔ کٹو کو اتنی تو سمجھ تھی کہ وہ کدھر سے دوڑ کر آیا تھا۔ وہ واپس ادھر دوڑنے لگا تاکہ اپنے گھر چلا جائے۔ جلد ہی اسے اپنے گھر کے نزدیک پیارے باغات نظر آنے لگے۔ وہ جب ایک باغ میں داخل ہوا جو اس کے گھر کے کافی قریب تھا تو خوف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ اس باغ میں بہت سی بلیاں تھیں جو اسے دیکھ کر فوراً ہی چکنی ہو گئی تھیں اور ان کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ ایک نے لیٹے لیٹے دور سے اسے گھورا۔ ایک بلی نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر بھی اپنے چھوٹے دو بچوں کے ساتھ کہیں اور چل پڑی۔ ایک بلی پگڈنڈی پر سر رکھے لیٹی ایک چھوٹی سی بال کے ساتھ کھیل رہی تھی جب اس کی کٹو پر نظر پڑی۔ توبہ، ایسی وحشی ہوئی کہ شیر کی طرح اس کو دبوچنے کے لیے بھاگی۔ کٹو نے دوڑ لگائی اور خوب دوڑ کر ایک جھاڑی کے اندر گھس گیا۔ بلی نے پنجہ مارا مگر کٹو بچ گیا۔ کٹو کا تو خون خشک ہو گیا، دل دھک دھک کرنے لگا۔ بلی بہت ڈھیٹ تھی، دوسری طرف کی لکڑی کی باڑ پر چلنے لگی تاکہ باغ کے اندر آ کر کٹو کو جھاڑیوں میں ڈھونڈ سکے۔ یہ سب کچھ اوپر ایک درخت پر بیٹھے سیانے الو نے دیکھا۔ چھوٹا میمنہ بھی حیران کھڑا دیکھنے لگا۔ گلہری سہیلیاں جو اپنی ایک سہیلی گلہری کی برتھ ڈے پر جانے کے لیے گفٹ پکڑے کھڑی تھیں وہ بھی جانا بھول کر انہیں دیکھنے لگیں۔ بڑی گلہری نے فوراً ہی جا کر چیچو خرگوش کو اس سارے ماجرے کا بتایا۔ وہ سمجھ گیا کہ فوراً کچھ نہ کیا تو کٹو کو تو بلی نے کچا ہی کھا لینا ہے۔ وہ بھاگا اور اس نے جا کر بھولی ڈوگی کو سب کچھ بتا دیا۔ بھولا ڈوگی جو شہر اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرنے جانے کی تیاری میں تھا، یہ سن کر کہ اس کا چھوٹا سا منا سا دوست کٹو خطرے میں ہے غصے میں آ گیا اور فوراً مدد کو بھاگا۔ اس کو دیکھ کر اس کے دو ساتھی ڈوگ بھی بھاگے آئے۔ جیسے ہی بھولے کو بلی نظر آئی جو کٹو تک پہنچنے ہی والی تھی، جو ڈر کے مارے اب ایک جگہ آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا تھا، بھولے نے پہلے تو باڑ کی طرف دیکھا، پھر باڑ پر چڑھ ہی گیا اور اتنی زور سے بھونک کر بلی کو ڈانٹا کہ وہ دم دبا کر بھاگی۔ لیکن راستے میں سے آتے بھولے کے چھوٹے بھائی نے بلی کو پکڑ لیا اور اچھال کر پرے پھینکا تو جلدی سے اٹھی اور زیادہ تیزی سے دوڑ کر غائب ہو گئی۔ بھولا پہلے تو بیٹھ کر اسے بھاگتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس نے بھونک کر کٹو کو پکارا۔ کٹو باہر آ گیا۔ اپنے دوست بھولے نے اس کی جان بچا لی تھی۔ کٹو بیچارہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ آج اسے سمجھ آ گئی تھی کہ گھر والوں کی بات نہ ماننے کا کیا انجام ہو سکتا تھا۔ بھولے نے اسے آہستہ سے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سر پر بٹھایا اور لے کر اس کے گھر کی طرف چلا۔ کٹو کی پھپھو مرغی کٹ کٹ کرتی اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ چچا چچی بھی پریشان تھے۔ جیسے ہی پاپا مرغی نے اسے دور سے آتے دیکھا تو شور مچا دیا، جسے سنتے ہی ماما مرغی اور خالہ مرغی بھاگے آئے۔ شرمندگی کے مارے کٹو اپنے ماما پاپا کے پاس جانے کی بجائے اپنے کزنوں کے پاس چلا گیا اور انہیں پیار کرنے لگا۔ پر وہ خفا ہی تھے۔ پھر وہ اپنی بہن جو بھورے رنگ کا پیارا کلر لیے ہوئے تھی کے پاس گیا، مگر غصے سے اس کے بھی بال کھڑے نظر آئے۔ آخر اس نے سب کو پریشان جو اتنا کیا تھا۔ کٹو نے وہاں سے بھی جانے میں عافیت سمجھی اور بڑا معصوم بن کر اپنے اس بھائی کے ساتھ لگ گیا جو ماما مرغی کے بعد اس سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس نے بھی ناراضگی تو دکھائی مگر فوراً ہی کٹو کو پیار کرنے لگا۔ آخر اس کا بھائی اپنی غلطی پر شرمندہ تھا تو اسے کیسے معاف نہ کرتا۔ اور بچوں، اس کے ساتھ اس کہانی کا خاتمہ ہوا۔ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔